नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिले के वह अजीम सूफ़ी के जिनकी बारगाह से ख़ुद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने फैज़ हासिल किया है, वो अजीम सूफ़ी के जिनके बारे में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो इल्म अता फरमाया है कि रूए ज़मीन को हम ऐसे ही देख सकते हैं जैसे अपने हाथ की लकीरों को देख सकते हैं। पूरी रूए ज़मीन में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना शहीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की नज़ीर दिखाई नहीं देती, इनका सानी दिखाई नहीं देता। और हज़रत फरमाया करते थे कि जिसको सुलूक की राहों का मुसाफिर बनना हो वो हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना शहीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर फैज़ हासिल करे। आइए हज़रत का आस्ताना भी आपको दिखाते हैं, हज़रत के बारे में जानकर कुछ रोशनी भी हासिल करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें, ये दिल्ली का तुर्कमान गेट है और तुर्कमान गेट से जब आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो तुर्कमान गेट के इसी रास्ते में हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना शहीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। तुर्कमान गेट से जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, यानी हज हाउस और तुर्कमान गेट के बीच से जो रास्ता जाता है, जब आप इस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अपने बाएं हाथ पर बड़ी मस्जिद दिखाई देगी। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसका नाम बड़ी मस्जिद है और इसी बड़ी मस्जिद से जब आप और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। ये दोनों रास्ते आपकी स्क्रीन पर हैं। इन दोनों रास्तों में से आपको जाते हुए सीधे हाथ पर जाना है। सीधे हाथ पर चंद कदम जब आप आगे बढ़ेंगे, मुश्किल से 100 मीटर है, जब 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से इस मोड़ से मुड़ने के बाद में हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की दरगाह की जो मस्जिद है वो आपको दिखाई देगी। ये जगह दरगाह अबुल खैर के नाम से बहुत मशहूर है। यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दरगाह हज़रत शाह अबुल खैर ये लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है। ये हज़रत की खानका की जो पिछली दीवार है वही आपकी स्क्रीन पर है, यानी मस्जिद की जो दीवार है वो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है लेकिन इधर से कोई दरवाज़ा नहीं है। हज़रत की खानका तक पहुँचने के लिए इन गलियों में पहले जाना होगा, यानी खानका की बराबर से जो गलियाँ हैं उन गलियों में पहले जाना होगा और गलियों से गुज़रते हुए हज़रत की खानका में आप पहुँचेंगे तो इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर हज़रत की खानका का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। तो जब आप इन एड्रेस को फॉलो करते हुए पहुँचेंगे तो इस तरह से खूबसूरत नज़ारा हज़रत की खानका का आपकी आँखों के सामने होगा। ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और काफिर की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो सूफिया के आस्थानों पर नूरानियत और रूहानियत इसी वजह से महसूस होती है क्योंकि ये जो मोमिन की कब्रें होती हैं, ये मोमिनीन की कब्रें जन्नत के बागों में से एक बाग होती हैं। इसी वजह से जन्नत का सा सुकून इनकी बारगाहों में दिखाई देता है। तो ये कैंपस आप देख रहे हैं, हज़रत के आस्थाने में जो खूबसूरत मस्जिद है, जो रूहानी मस्जिद है, वो भी आप देख रहे हैं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह सूफिया ने यहाँ नमाज अदा की है। तो ये खानका का खूबसूरत साफ़ सुथरा मंज़र आपकी स्क्रीन पर है। अब आइए हज़रत मिर्ज़ा साहब के आस्थाने की ज़ियारत भी करते हैं, उसी तरह से हज़रत के बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं। ये लाइब्रेरी आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ बहुत सारा किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है क्योंकि हज़रत मिर्ज़ा साहब अपने ज़माने के बहुत बड़े शायर भी रहे। हज़रत अमीर खुसरो और मियाँ कुतुब शाह और वली दक्कनी के बाद में उर्दू शुअरा में हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना शहीद का नाम आता है। फिर हज़रत शाह ग़ुलाम अली देहलवी हैं, फिर उनके बाद के जो सज्जादगान हैं वो तमाम ही लोग किताबों से बड़ा ज़ौक़ व शौक़ रखते थे, इस वजह से लाइब्रेरी में उनके तमाम खतूत मौजूद हैं। तो हज़रत का आस्थाना आपकी स्क्रीन पर है। अब आइए हज़रत की पैदाइश की बात करें तो 13 मार्च 1699 को हज़रत मिर्ज़ा मज़हर साहब की पैदाइश आगरा में हुई। आपका जो सिलसिला नसब है वो मोहम्मद बिन हनफिया की वसातत से मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू तक पहुँचता है। आपके वालिद का नाम मिर्ज़ा जान था और सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में आपके वालिद मिर्ज़ा जान साहिब मनसब थे। 11 रमज़ान 1111 हिजरी या 1113 हिजरी को जब मिर्ज़ा मज़हर की पैदाइश की खबर आलमगीर को मिली तो उसने कहा कि बेटा बाप की जान होता है, चूँकि बाप का नाम मिर्ज़ा जान है, हमने इनके बेटे का नाम जाने जान रख दिया है, लेकिन अवाम में जाना जाना के नाम से मशहूर हो गए। आपके वालिद मिर्ज़ा जान जो सिलसिला कादरिया में हज़रत शाह अब्दुल रहमान कादरी के मुरीद थे, आपकी पैदाइश मुबारक के बाद दुनिया से किनारा कश हो गए और बाकी उम्र जो है वो फ़क्र व क़नाअत में गुजारी। आपकी तालीम व तरबियत की बात करें तो हज़रत मिर्ज़ा साहब की जो इब्तदाई तालीम व तरबियत हुई, चाहे वो फ़ारसी की किताबें हों या कुरान मजीद की तालीम हो, तो फ़ारसी की किताबें तो आपने अपने वालिद माजिद हज़रत मिर्ज़ा जान से पढ़ी और कलामुल्लाह शरीफ की तजवीद व क़िरात के साथ अगर बात करें तो वो कारी अब्दुल रहीम से तालीम हासिल की।
حدیث اور تفسیر کا علم حضرت مرزا صاحب نے حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے حاصل کیا۔ بھائی اندر کا نظارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، مزارات کی زیارت کرا دیتے ہیں۔ یہاں پر 4 مزارات ہیں۔ سب سے پہلا مزار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت شمس الدین مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ ہی کے پڑوس میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے جانشین تھے ان کا مزار مبارک ہے، اور تیسرا مزار مبارک حضرت شاہ ابو سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور چوتھا مزار مبارک حضرت شاہ ابو الخیر مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہاں پر تمام بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے روایتی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فن سپاہ گری میں بھی ایسی مہارت حاصل کر لی تھی کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر 20 لوگوں کے ہاتھ میں تلواریں ہوں اور میرے ہاتھ میں صرف ایک لاٹھی ہو تو وہ 20 تلوار والے مجھے ایک زخم تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تلوار بازی اور لاٹھی بازی میں ان کو کتنی مہارت حاصل تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کمزور مومن سے صحت مند مومن بہتر ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر بھی عمل کیا کرتے تھے۔ اگر ان کے عشق کی بات کریں، ان کی محبت کی بات کریں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت مرزا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں 9 سال کا تھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی۔ انہی ایام میں جب کبھی صدیق اکبر کا ذکر آتا تو ان کی صورت مبارک بھی میرے سامنے آ جاتی۔ میں نے بارہا ان کو اپنے چشم ظاہر سے دیکھا ہے۔ یعنی حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب بھی ذکر آتا تو ان کی تصویر سامنے آ جاتی۔ مرزا صاحب کی عمر مبارک جب 16 سال کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ چونکہ والد محترم بادشاہ کے یہاں صاحب منصب تھے، اس لیے مرزا صاحب کے رشتہ دار آپ کو فروخ سیر جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں لے گئے۔ اتفاق سے بادشاہ کو اس دن کوئی پریشانی تھی، وہ دربار میں نہیں آیا۔ اسی رات حضرت مرزا صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک درویش نے اپنے مزار سے نکل کر اپنی کلاه آپ کے سر پر رکھ دی۔ اس خواب کے بعد میں حضرت مرزا صاحب نے عہدے کی جو چاہ تھی وہ اپنے دل سے نکال دی، اور درویشوں کی زیارت کا شوق حضرت مرزا صاحب کے دل پر غالب ہوا۔ جہاں کسی صاحب کمال کے بارے میں سنتے ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت مرزا صاحب نے کن بزرگوں سے فیض حاصل کیا اگر ہم اس کی بات کریں تو 18 سال کی عمر میں کچھ احباب سے سید نور محمد بدایونی کے کمالات سن کر ان کی خدمت میں حضرت مرزا صاحب حاضر ہوئے۔ ان کا مزار مبارک بھی دلی میں ہی ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرا دل ان کی قدم بوسی کا مشتاق ہو گیا۔ حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی بھی بغیر استخارے کی کسی کو تلقین نہ فرماتے تھے، مگر اس وقت بغیر درخواست کے مجھ سے فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور ایک ہی توجہ میں میرے لطائف خمسہ کو ذاکر بنا کر کے رخصت کر دیا۔ آپ کی توجہ کا اثر باطن پر ایسا پڑا کہ دوسرے روز صبح کو جو میں نے سید کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور حسب عادت آتے وقت آئینے میں جب اپنی صورت دیکھی تو بالکل اسی طرح جس طرح سے سید نور محمد بدایونی کی صورت ہے ویسی ہی صورت پائی۔ یعنی حضرت سید نور محمد بدایونی نے مرزا مظہر جانے جانا شہید پر اپنا رنگ چڑھا دیا۔ اس سے محبت اور عقیدت اور زیادہ ہو گئی۔ 4 سال آپ نے معاملے کو ولایت علیہ تک پہنچا دیا اور مجھے اجازت مع خرقہ عنایت فرمائی۔ یہ خود حضرت مرزا مظہر صاحب فرماتے ہیں۔ سید نور محمد بدایونی کے وصال کے بعد مرزا مظہر صاحب نے 6 برس تک حضرت سید نور محمد بدایونی کے مزار مقدس سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرت سید نور محمد بدایونی نے بار بار خواب میں یہ تاکید فرمائی کہ کمالات الہیہ بے نہایت ہے، اپنی عمر کو طلب میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مرزا صاحب پہلے شاہ گلشن کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر قیوم رابع حضرت محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر اسی طرح سے حاجی محمد افضل اور حافظ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہما کی خدمت میں بھی فیض حاصل کیا۔ اسی طرح پھر آخر میں حضرت محمد عابد سنامی سے سلسلہ قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کی اجازت ملی۔ حضرت مرزا صاحب پھر اس کمال کو پہنچ گئے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ غلام علی دہلوی اور خواجہ میر درد جیسے لوگ حضرت کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مرزا صاحب کے اخلاق و عادت کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیے یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں یہ کیسے بے نیاز رب کے بے نیاز بندے ہوتے ہیں۔ نواب نظام الملک نے 30 روپے بطور نیاز پیش کیے، آپ نے قبول نہ فرمایا۔ نواب نے عرض کیا کہ آپ راہ خدا میں تقسیم فرما دیں۔ فرمایا کہ میں تمہارا خانسامہ نہیں، یہاں سے تقسیم کرنا شروع کر دوں گھر تک ختم ہو جائے گا۔ فرماتے تھے کہ اگرچہ ہدیے کے رد کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اس کے قبول کرنے کو واجب بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ جو
مال کی یقینی طور پر حلال ہو اس کو لینے میں برکت ہے۔ فقیر اپنے اصحاب کے ہدیے جو اخلاص سے لاتے ہیں قبول کر لیتا ہے۔ امیروں کا مال اکثر مشکوک ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق اس سے جڑے ہوتے ہیں، قیامت کے دن اس کا حساب دینا دشوار ہوگا۔ تو یہ تقویٰ، یہ بزرگی تھی حضرت مرزا صاحب کی۔ اگر کشف و کرامت کی بات کریں تو حضرت مرزا صاحب ایک مرتبہ فاحشہ عورت کی قبر پر مراقبے میں بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ اس کی قبر میں دوزخ کی آگ شعلہ زن ہے، وہ عورت شعلوں کے ساتھ اوپر جاتی اور نیچے آتی ہے۔ اس کے ایمان میں مجھے شک ہے، مگر کلمہ طیبہ کا ختم اس کی روح کو بخشتا ہوں، اگر ایمان کے ساتھ مری ہے تو بخشی جائے گی۔ چنانچہ کلمہ طیبہ کے ختم کا ثواب پہنچا کر فرمایا کہ الحمدللہ ایمان کے ساتھ مری تھی، اس کلمے کی برکت سے عذاب سے نجات پا گئی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے باکرامت اور صاحب کشف بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جان۔ مرزا صاحب کے وصال کی بات کریں تو جب حضرت مرزا صاحب کی عمر مبارک 80 سال سے بھی تجاوز کر گئی تو آپ کو اپنے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ پاک سے ملنے کا شوق غالب ہوا۔ آپ نے اپنے خلیفہ ملا نسیم کو ان کے وطن رخصت کرتے وقت فرمایا، اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر آپ کے تمام خدام رونے لگے۔ ایک روز اللہ پاک کی نعمتوں کے اظہار میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تمام آرزویں پوری کر دی اللہ پاک نے۔ اس مالک نے اس فقیر کو سب کچھ عطا فرمایا، تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ہر نعمت پر استقامت بخشی ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب ایک مرتبہ تمام نعمتوں پر شکر ادا فرما رہے تھے، اسی کے بیچ میں مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک نعمت ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ ہمارے اکثر بزرگ شہید ہوئے ہیں مگر فقیر نہایت کمزور اور ضعیف ہے اور قوت جہاد نہیں رکھتا۔ بظاہر اس مرتبے کا حصول مشکل ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور آپ کو باطنی شہادت کے ساتھ ساتھ ظاہری شہادت سے بھی سرفراز فرمایا۔ قصہ شہادت کا کچھ یوں ہے کہ مغل بادشاہ شاہ عالم کے دور میں ایرانی شیعہ پارٹی نے اتنا عروج حاصل کر لیا تھا کہ ایرانیوں کے قائد نجف خان کو دہلی کی مسند وزارت پر فائز کرنا پڑا۔ نجف خان کے برسر اقتدار آنے سے جہاں بہت سارے اختلافات پیدا ہوئے، وہاں شیعہ سنی جھگڑے بھی اپنے عروج کو پہنچ گئے۔ اس دور میں علماء اہل سنت کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بالخصوص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا مظہر کی خانقاہیں جو سنی طاقتوں کا مرکز تھیں، نجف خان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی۔ شاہ ولی اللہ کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا، شاہ عبدالعزیز دہلوی اور شاہ رفیع الدین کو دہلی سے بالکل رخصت کر دیا گیا، ان کو بدر کر دیا گیا، دہلی بدر کر دیا گیا۔ اب دہلی میں صرف حضرت مرزا مظہر کی ذات اقدس سنیوں کے دادرسی کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ بالآخر آپ کو بھی اسی راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ 7 محرم 1195 ہجری کو جب کچھ ہی رات گزری تھی، چند آدمیوں نے حضرت مرزا صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ خادم نے جا کر عرض کی کہ کچھ لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی اجازت سے 3 آدمی اندر آئے، ان میں سے ایک ایرانی مغل بھی تھا۔ ان تینوں سے ملنے کے لیے حضرت مرزا صاحب خوابگاہ سے باہر تشریف لائے۔ ان میں جو ایرانی تھا اس نے گولی چلا دی۔ حضرت مرزا صاحب کے دل کے قریب وہ گولی لگی جس کی وجہ سے حضرت شدید زخمی ہو گئے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا مگر ڈاکٹر کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حضرت مرزا صاحب اس شدید زخمی حالت میں فرماتے ہیں کہ اگر قاتل معلوم ہو جائے تو ہم نے معاف کیا، تم بھی معاف کر دینا۔ قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد میں حضرت مرزا صاحب 3 دن زندہ رہے۔ اس حالت میں آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: بنا کردند خوش رسم بخا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را۔ حضرت مرزا صاحب 10 محرم کو، جس دن حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور پورا خانوادہ نبوت شہید ہوا، حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اسی دن شہادت ہوئی اور اسی دن حضرت مرزا صاحب کا عرس بھی حضرت مرزا صاحب کی خانقاہ میں یعنی درگاہ ابو الخیر میں منایا جاتا ہے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کی اہلیہ محترمہ کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ کو بی بی صاحبہ کی حویلی میں جو تتلی قبر دہلی سے متصل تھی وہیں پر دفن کیا گیا۔ آپ کے مزار مبارک جس چبوترے پر ہے اسی پر آپ کے ساتھ ساتھ سلسلہ نقشبندیہ کی 3 اور عظیم ہستیاں موجود ہیں، یعنی حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابو سعید مجددی اور حضرت شاہ ابو الخیر مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ تمام تفصیلات ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں اور ان کے مکاتیب بھی ہیں، ان کے اشعار کے بہت سارے مجموعے بھی ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت سید نور محمد بدایونی، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ حافظ محمد حسن، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ سیف الدین سرہندی، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ محمد معصوم عروۃ الوثقی، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سلسلے کے
کوئی بزرگ اگر آپ کے شہر میں ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا۔ اس سلسلے سے اگر آپ کا کوئی تعلق ہے یا کسی بزرگ سے آپ مرید ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ میں ساجھا کریے گا۔ حضرت کے حوالے سے کوئی بھی معلومات اگر آپ کے پاس ہو یا اس سلسلے کے حوالے سے کوئی بھی واقعہ آپ کو پتہ ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز میں ان تمام واقعات کو بھی ہم حوالوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔